السلام علیکم ایوری ون۔ یہ بہت ہی انسپریشنل اسٹوری ہے۔ اگر آپ بھی دعاؤں کی قبولیت کے انتظار میں ہو تو یہ اسٹوری پوری ضرور سنیے گا۔ یہ اسٹوری ایک غیر مسلمہ کی ہے۔ انہی کے الفاظ میں ہم آپ کو یہ اسٹوری بتا رہے ہیں۔ میں ایک غیر مسلمہ ہوں اور بے شک اللہ جس سے ہدایت دے۔ یہ 2019 جنوری منتھ کی بات ہے۔ میں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ میں سو رہی ہوں اور مجھے خواب میں دکھا کہ بہت اندھیرا ہے روم میں اور رات کا آخری پہر ہے۔ میں نہیں جانتی میں کہاں ہوں، پر وہاں کسی کی مزار بھی ہے شاید، اور دیوار پر اللہ کے نام کے پوسٹر لگے ہوئے تھے، اور وہاں ایک شخص اور ہے، میں نہیں جانتی وہ کون تھے۔ اس کے بعد میں اللہ کے پوسٹر کو دیکھ کر سجدہ کر رہی ہوں اور دعائیں کر رہی ہوں۔ سڈنلی میری آنکھ کھلی۔ میں حیران تھی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسا خواب تھا؟ اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ پھر میں نے سوچا جانے دو، یوں ہی آیا ہوگا۔ میں ہر ریلیجن کو مانا کرتی ہوں اور اللہ جی کو بھی مانتی تھی۔ اس کے بعد 2019 میں رمضان کے منتھ میں ایک شخص جو کہ مسلم تھے وہ میری لائف میں آ گئے۔ ہماری دوستی ہوئی، پھر ہم دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے لگے۔ اس کے بعد وہیں سے ہی میری آزمائش شروع ہو گئی اور میں نہیں جانتی تھی میری زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ وہ لڑکا میرے لیے مخلص نہیں تھا، وہ بہت لڑکیوں سے بات کرتا تھا، مجھ سے محبت تو کرتا تھا، اس کا اٹریکشن اور لڑکیوں پر بھی رہتا تھا، مجھے دھوکہ دے رہا تھا۔ کچھ وقت بعد ہمارے ریلیشن کو 1 سال ہوا، تب اس کی حقیقت میرے سامنے آئی کہ وہ مجھ سے محبت تو کرتا ہے پر اور لڑکیوں سے بھی باتیں کرتا ہے۔ میں اللہ کے پاس گئی، غلط صحیح طریقے سے دعائیں مانگی، پھر دھیرے دھیرے ہر روز ہر بار اس کی حقیقت اللہ مجھے دکھاتے رہے۔ میں بہت تھک سی گئی تھی، یہ سب دیکھ کر بہت روتی، بہت زیادہ، پر مجھے نہیں پتا تھا اس آزمائش کے ذریعے اللہ مجھے خود تک لے جائیں گے۔ یہ آزمائش بہت ضروری تھی میرے لیے۔ پھر وہاں سے میں نے شروع کر دیا ایک نیا سفر۔ اللہ سے دھیرے دھیرے دعا کرنے لگی، درود پڑھنے لگی غلط صحیح طریقے سے، اللہ سے ساری باتیں کہتی، اللہ جی اس نے میرے دل دکھایا ہے، میں ہار گئی ہوں۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ نے مجھے اور قریب کیا اپنے، اور پھر ہم دونوں پر ایک ساتھ آزمائش آئی۔ اللہ جی نے میرے گھر ایک رشتہ بھیجا۔ میں اس آزمائش کے ذریعے اپنے رب کے اتنے قریب ہو گئی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرا رشتہ فکس ہو گیا تھا، دونوں طرف سے ہاں تھی۔ لڑکے والے مجھے دیکھنے کے لیے آنے والے تھے، تو ایک دن میں دعا کر رہی تھی اور میری زبان سے الفاظ نکلے، یا اللہ میری مشکل سمندر کی جتنی بڑی ہے، پر میرا یقین ہے آپ اس میں سے بھی میرے لیے راستہ بنائیں گے اور مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ آزمائش 1 سال 5 مہینے تک چلی۔ میں بہت روتی تھی۔ میں اللہ سے کہتی تھی کہ نکاح تو آپ کے محبوب کی سنت ہے، مجھ پر رحم کر اس لڑکے کے ساتھ میرا رشتہ توڑ دے، اس لڑکے کو میرے گھر پر میرے لیے رشتہ لانے سے روک دے۔ پر کچھ نہیں ہوا، دونوں سائڈ سے ہاں تھی۔ آخر میں نے اللہ جی سے کہا آپ اس لڑکے کی ماں کے ذریعے اس رشتے کو توڑوا دیں۔ اس کے بعد ہم خوش ہوئے بہت زیادہ، کیونکہ وہاں اس لڑکے نے بھی میرا رشتہ توڑنے کے لیے بہت دعائیں کی تھی۔ ہم بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن میں نے تہجد کے بارے میں پڑھا اور میں نے گوگل پر اس کے بارے میں سرچ کیا، پھر اللہ سے ہر روز رو رو کر تہجد کی توفیق مانگی۔ پھر 2021 کے سال کے دوسرے مہینے میں نے تہجد پڑھنا شروع کیا، اور رات کے 2 یا 3 بج رہے ہوں گے۔ غلط صحیح طریقے سے میں نے ادا کی، پر دعا میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگوں۔ بہت پریشان ہو گئی اور اللہ کے سامنے کچھ نہ کہہ پائی، بس آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھی، بہت سارا ڈر ہے من میں، اللہ جی نہیں پتا کیا دعا مانگوں، میری مدد کریں آپ۔ پھر دوسرے دن دوبارہ گئی پڑھنے، تب بھی یہی ہوا۔ پھر رونے لگی میں، کیا بولوں اللہ جی، کیسے بولوں؟ ایک غیر مسلم تھی نا، اسی لیے کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر میں تہجد نہیں پڑھ پائی، پھر ہر روز توفیق مانگتی پر نہیں پڑھ پاتی، پر مجھے کیا پتا تھا
پر مجھے کیا پتا تھا اللہ نے اس کا بھی وقت مقرر کر رکھا ہے۔ روز روتی تہجد پڑھنے کے لیے اور اللہ کو بولتی مجھے وہ رات کا آخری پہر کا معجزہ دیکھنا ہے۔ پھر آیا رمضان کا مہینہ اور پہلے روزے پر مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق ملی، اور صرف اتنا ہی نہیں، جو دعا نہیں کر پا رہی تھی، جو سمجھ سے سب باہر تھا، اس پہلی رمضان کی رات اللہ نے ساری دعائیں زبان پر لا کر رکھ دیں۔ میں نے رات کے 3 بجے تہجد کی نماز میں بیٹھ کر دعا کی، اور اس دن سارے ڈر دل سے باہر نکل گئے اور میں بے فکر سی ہو گئی۔ شکر الحمدللہ۔ پھر میں روز تہجد کی نماز پڑھنے لگی اور بیٹھ کر خوب ساری دعائیں کرنے لگی۔ پھر ہوا یوں کہ وہ لڑکا میری تہجد کی دعاؤں سے 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ اللہ نے اسے میرے حق میں بہترین بنا دیا، اور وہ دین کے راستے پر چلنے لگا، اور مجھ سے اس نے وعدہ کیا کہ وہ ابھی کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا، ہمیشہ میرے لیے وفادار بن کر رہے گا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ پھر سڈنلی اللہ کی طرف سے ہم دونوں پر ایک ایسی آزمائش آئی جس کے بارے میں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، پر ہم دونوں نہیں جانتے تھے کہ یہ آزمائش ہم دونوں کو اللہ جی کی اور زیادہ قریب کر دے گی۔ پچھلے سال اکتوبر میں اس لڑکے کے گھر کسی لڑکی کا رشتہ آیا، اور جب اس نے مجھے یہ بتائی تو میں حیران سی ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا وہ نکاح کے لیے راضی ہے اس لڑکی کے ساتھ، تو وہ کہتا کہ بالکل نہیں۔ پھر میں نے سب اللہ کی سپرد کیا ہے، اسی کی رضا میں ہمیں راضی رہنا ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہوئی تو یہ نکاح ہو جائے گا، نہیں تو کبھی نہیں ہوگا، یہ رشتہ نہیں ہوگا۔ اور جس لڑکی سے اس کا رشتے کی بات چل رہی تھی وہ ڈاکٹر تھی، تو ان کے گھر والے نے یہی دیکھ کر رشتہ فکس کر دیا تھا، کیونکہ اس لڑکے کی فیملی بھی سب ڈاکٹر ہیں، اور وہ لڑکا بھی اسٹڈی کر رہا تھا۔ تو میں بہت روئی۔ میں نے اسے غصے میں کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ہمارے بارے میں بتائے، تو اس نے کہا کہ وہ نہیں مانیں گے، کیونکہ پہلے بھی اس کے گھر والوں نے میرے لیے منع کر دیا تھا، اور اس کی امی نے اسے یہی بولا تھا کہ اگر تو نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو تمہارے ابو اور میں اپنی جان دے دیں گے، وہ ایک غیر مسلمہ ہے، ہمارے گھر کے لائق نہیں ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے غصے میں بول دیا وہ لوگ نہیں مانیں گے، مجھے فرق نہیں پڑتا، جہاں میرے اللہ کی رضا ہے وہاں مجھے کسی کی رضا کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی مدد کی۔ تو میں نے اسے غصے میں رو رو کر کہا جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کرو، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ آپ کے اوپر ہے، اور آج اور ابھی سے تمام گناہوں سے توبہ کرو، اور اللہ سے بولو جب تک ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو جاتا ہم ایک دوسرے سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے۔ پھر یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں گی، جب مجھ پر یہ آزمائش آنے والی تھی اس سے 4 یا 5 دن پہلے ہی سورہ الم نشرہ اور سورہ دہا کا خواب دکھایا تھا، پر مجھے نہیں پتا تھا سورہ الم نشرہ کے ذریعے اللہ نے مجھے یہ بتا دیا تھا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر کسی سے پوچھ کے بتائیں، تو کسی مولوی جی نے کہا کہ جس نے خواب دیکھا ہے اسے بولو 5 ٹائم کی نماز کے بعد 7 بار اور رات میں سونے سے پہلے 71 بار یعنی 71 بار سورہ الم نشرہ پڑھ کر اپنے سینے میں پھونک مار کر سو جائیں، اللہ آسانی فرمائے گا۔ تو میں نے تب سے ہی یہی کرنا شروع کیا، اور اس لڑکی کو بھی یہی سورہ پڑھنے کے لیے کہا، تو ہم دونوں روز اللہ کی عبادت کرتے، دونوں بہت رو رو کر بہت دعا کرتے کہ یہ رشتہ ہونے سے رک جائیں۔ پھر اس کے گھر والے رشتہ لے کر آئے، انہیں لڑکی پسند آ گئی، اور 2 مہینے بعد انہوں نے انگیجمنٹ کے لیے کہا۔ اس لڑکے نے مجھے سب بتایا، میں بہت روئی۔ میں نے اس سے بولا اللہ جی میرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے، کیونکہ میں ایک غیر مسلم تھی، اور اس لڑکے کو انہیں میرے لیے وسیلہ بنایا ہے، تو وہ کیسے مجھے تنہا چھوڑ سکتے ہیں، کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس آزمائش میں۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا اب ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ میرا رشتہ فکس ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا ابھی نکاح تو نہیں ہوا ہے، میرے اللہ تو ہر شرک پر قادر ہیں، وہ یہ نکاح نہیں ہونے دیں گے، یہاں میرے ساتھ انصاف کی بات ہے۔
تو میں نے اسے کہا جب تک آپ کی انگیجمنٹ نہیں ہوتی تب تک ہم بات کریں گے اور ہمارے بیچ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں رات بھر روتی رہی۔ دوسرا دن شروع ہوا اور شیطان مجھ پر وسوسے ڈالتا، عبادت مت کرنا، سجدہ مت کرنا، دعا مت مانگنا، کچھ نہیں ہو سکتا، اب تم یہ سب روک دو۔ پھر شکر ہے میرے اللہ کا جس سے مانگ کر میں کبھی بد نصیب نہیں رہی، اور اتنی وسوسوں کے بعد بھی میں نے اپنی ایمان کو مضبوط رکھا اور اسی وقت سورہ سجدہ کی سورہ پڑھ کر اللہ کو سجدہ کیا اور دعا مانگی، اور میں نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کا اور میرا ساتھ جنت تک کا لکھ دے۔ میں اس سے زیادہ کوئی دعا نہیں مانگی اس کے اور اپنے لیے، کیونکہ وہ ابھی کسی اور کی امانت ہے اور میرے لیے غیر محرم ہے۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکے اور اپنے لیے دعا کرنی چھوڑ دی، کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ ان سب میں اللہ کی رضا ہے اور اللہ نے اس لڑکی کو اس کے لیے بنایا ہے، تو آج کے بعد میں اس کے اور اپنے رشتے کے حق میں دعا نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ ہم دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کوئی شکایت نہیں کی اللہ سے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اسی رات پھر میں سو رہی تھی اور ٹھیک 1:30 پر مجھے ایسا لگا کوئی میرے پاس آ کر مجھے کہہ رہے ہوں کہ تم نے اپنے اور اس کے رشتے کے لیے دعا کرنا کیوں چھوڑ دی؟ کس نے تمہیں دعا کرنے سے منع کیا ہے؟ اٹھو اور دعا کرو اپنے اور اس لڑکے کے رشتے کے حق میں۔ بار بار میرے کانوں میں یہی آواز گونج رہی تھی اور میں ڈر کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی، اور جب اپنے چاروں طرف دیکھا تو بس اندھیرا تھا، پھر میں نے لائٹ آن کی، دیکھا تو 1:30 ہو رہے تھے۔ میں رونے لگ گئی بہت زیادہ۔ اسی وقت دعا کے لیے فوراً ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اسی وقت اللہ سے کہنے لگی یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے پروردگار؟ پھر اپنی آنکھیں بند کی تو میرے سامنے اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا قصہ میری نظروں کے سامنے تھا۔ ایسا لگا جیسے مجھے اللہ سمجھا رہے ہوں، جس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی محبوب چیز سے آزمایا تھا اور بعد میں انہیں اسی آزمائش میں کامیابی دے کر انہیں ان کی محبوب چیز سے نواز دیا تھا، وہی سب تمہارے لیے بھی ہے۔ تو میں نے اسی وقت اپنی آنکھیں کھولی اور بہت رونے لگی اور روتے روتے سو گئی۔ اس کے بعد 3 بجے میں نے تہجد کی نماز کے لیے اٹھی اور بہت روتے روتے اللہ سے سوال کیے، اے میرے پروردگار مجھے راستہ دکھائے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا تھا جو میں نے دیکھا؟ مجھے میرے سوال کا جواب دیں۔ پھر یہ بول کر سو گئی۔ اس دن میں پورا دن بھر بے سکون تھی، کیونکہ مجھے رات کا جو حادثہ میرے ساتھ ہوا اس کا جواب جاننا تھا۔ اس کے بعد میں دن میں 14 سجدوں کی تلاوت کرنے لگی اور میں نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ میں نے رات جو بھی دیکھا، میرے اس سوال کا جواب آپ مجھے اپنے محبوب بندے کی طرف سے دیں۔ ایک لڑکی ہے، وہ مسلمہ ہے اور دیندار ہے۔ میں نے اللہ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، آپ اسی لڑکی کے ذریعے مجھے میرے اس سوال کا جواب دیں، میرے ساتھ جو بھی رات کو ہوا اس کی حقیقت مجھے دکھائیں، مجھے آگے کیا کرنا ہے وہ راستہ دکھائیں، کیونکہ میں ہمارے رشتے کے حق میں تبھی دعا کروں گی جب آپ مجھے میرے اس سوال کا جواب دیں گے۔ پھر اسی دن شام میں نے بہن سے بات کی، ہماری تبھی پہلی بار کال پر بات ہوئی۔ میں نے انہیں رات ہوئے سارے قصے کے بارے میں بتایا، تو انہیں آپ ہی نے مجھے بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے آپ کے لیے۔ آپ تو بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے اتنی بڑی مدد بھیجی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے رب کو شکر بہت ادا کیا۔ پر یہاں میں ایک بات کہوں گی، اس رات میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ میں نے ان تمام چیزوں کو حقیقت میں محسوس کیا، وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں پھر دعا کرنی شروع کر دی اور بہت کرتی رہی اور بہت دعائیں کرتی رہی، اور جس لڑکی کے ساتھ اس لڑکے کا رشتہ فکس ہوا تھا اس لڑکی کے حق میں بھی بہت دعائیں کرتی رہی۔ پھر میرے ساتھ رات کے ٹھیک 1 بجے کنٹینیو 3 دن تک ایسا معجزہ ہوا
کہ میں روز نیند میں اٹھ کر اس لڑکے اور اپنے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ مطلب جب میری نیند اللہ کے کرم سے 1 بجے کھلتی تھی تو میں سوتے ہوئے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور خود کو دعا مانگتے ہوئے دیکھتی تھی، اور دعا بھی صرف اسی لڑکے اور اپنے رشتے کے حق میں۔ یہ بھی بہت بڑا معجزہ تھا میرے لیے۔ پھر ہوا یہ، اللہ نے میرے دل کو مطمئن سا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے میرے اطمینان کے لیے ایک نشانی مقرر کی۔ میں نے دیکھا کہ میں خواب میں سورہ یاسین کی آخری آیت کن فیکن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اس کے بعد نیکسٹ دن مجھے خواب آیا کہ وہ لڑکا اور ہم دونوں شکرانے کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ لڑکا میرے دوپٹے کو بچھا کر اس پر شکرانے کی نماز ادا کر رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے۔ پھر میں نے ایک دوست سے کہا کہ وہ کسی سے اس کی تعبیر پوچھے، تو اس نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جس نے یہ خواب دیکھا ہے یا تو اللہ اس کی دعا پر بہت جلدی کن فرمانے والا ہے یا وہ فرما چکا ہے۔ شکر الحمدللہ، اس دن تو میرا دل پوری طرح سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک دن میں عشاء کی اذان کا انتظار کر رہی تھی، اور اچانک جب میں عشاء کی نماز سن کر بیٹھی تو مانو میرا دل زور زور سے کہہ رہا ہو کن فرما دیا گیا ہے، مانو جیسے پورا آسمان کن فرمانے کی گواہی دے رہا ہو۔ میں جہاں دیکھتی مجھے ہر جگہ کن ہی فیکن نظر آنے لگا، اور میرے دل سے اسی وقت اللہ نے سارے ڈر ختم کر دیے۔ اس کے کچھ دیر بعد مجھے اس لڑکے نے خبر دی اس کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ لڑکی اس کے گھر والوں کو پسند نہیں ہے۔ اس لڑکی کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا، تو مجھے یقین نہیں ہوا۔ میں نے اسے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ کہتا یہ سچ ہے، اللہ نے ہماری التجا سن لی ہے، اس رشتے کو توڑ دیا ہے۔ میں اسی وقت چھت پر گئی اور آسمان کی طرف رو رو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ پھر نیکسٹ دن ہم دونوں نے شکرانے کی نماز ادا کی، اور میں سمجھ گئی یہ سب اللہ نے ہم دونوں کو آزمانے کے لیے کیا۔ اس کے کچھ دن بعد پھر میں نے اللہ سے ہم دونوں کی نکاح کے لیے اللہ اور اس کے محبوب کی رضا پوچھی، اور مجھے اس کا جواب اللہ سے ملا، اور آخر میں اللہ کی اور ان کے محبوب کی رضا جان کر کچھ دن بعد ہم دونوں نے چھپ کر نکاح کر لیا، اور ہمیں اللہ نے مقدس رشتے میں باندھ دیا۔ اور پھر ہم دونوں نے سچے دل سے شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گی، ہم دونوں نے چھپ کر نکاح صرف اس کے لیے کیا کیونکہ ہم دونوں حرام رشتے میں نہیں رہنا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے اس رشتے کو حلال بنایا۔ اور میں جانتی ہوں لڑکی کو نکاح والدین کی رضامندی کے بنا نہیں کر سکتے، پر اللہ میری مجبوری جانتے ہیں کہ میرے گھر والے غیر مسلم ہیں، اور وہ لوگ مجھے کبھی اللہ کی طرف پر نہیں چلنے دیں گے۔ اور میں صرف اتنا جانتی ہوں اگر انسان حق کی اور اللہ کی راہ پر چل رہا ہو تو اس کو بے خوف ہو کر آگے بڑھنا چاہیے۔ میں نے یہ سب کسی شخص کو پانے کے لیے نہیں کیا۔ میں نے اتنی ساری آزمائشیں مشکلیں صرف اپنے پروردگار اور ان کے محبوب کی محبت پانے کے لیے دی ہے، اور میں شکر گزار ہوں اس رب کی جس نے مجھے ہدایت دی۔ اور میں یہ اسٹوری اسی لیے شیئر نہیں کی کہ میں خود کو اونچا مقام دوں، نہیں، میں نے یہ صرف اسی لیے شیئر کی ہے تاکہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب مجھ جیسی غیر مسلمہ کو ہدایت ملی تو وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے سب سے لڑ گئی، تو پھر باقی مسلمان کیوں نہیں؟ اور میں بس اتنا چاہتی ہوں انشاءاللہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہمارے لیے غیب سے کوئی مدد آ جائے، کوئی وسیلہ بن جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، اور میں اپنے شوہر کے گھر چلی جاؤں ہمیشہ کے لیے۔ اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آپ یہ اسٹوری شیئر کریں تو ان سے ریکویسٹ کر دیجئے کہ اللہ پاک ہمارے شوہر کے گھر والوں کو ہمارے رشتے کے لیے راضی کر دیں، اور وہ لوگ ہمارے رشتے کو اپنا لیں اور مجھے بھی اپنا لیں، اور میرے شوہر اور میری تمام دعاؤں پر اللہ جی کن فیکن فرما دیں۔ آپ پلیز لوگوں کو بولیں کہ وہ آمین کہہ دیں، سبھی دل سے آمین کہیں۔ اگر آپ کی بھی کوئی دعا قبول ہوئی ہے اور اسے آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، آپ ہمیں انسٹاگرام پر DM کریں۔ جزاک اللہ خیر۔